وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم پڑھئے کوئی زبان خاموش نہ رہے جن نبی دا کلمہ پڑھوے ہوں نبی دے ٹھر دے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را بیٹھے ہوئے سارے غوث پاک ماننے والے تھے آکھو سبحان اللہ میں نال پرسو تاکہ سرکار بغداد علی پاک بارگاہ تواری بھی حاضری پیش تھی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سفر دو یہ فقیر ہے تمہارا میرا خالقہ سفر دو یہ فقیر ہے تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہیں دولت مند دے کہیں جگیردار دے درد دے بندہ ونجنا خالی ول دے آوے لوگ آدھیں تے کو جو روکا سے نہ مائندے کو کچھ کہنا نہیں سی لیکن جس ٹائم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پاک بارگاہ نے جیڑھا بھی جتھے گر بھی بہ دے نیت نال منگے یقیناً انہی جھولی بھری جی باندھی ہے فرمایا کیا دنیا کہے گی کہ ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا ورنہ دنیا کہے گی ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا میری محترم سامعین قابل ذویل احتشام سٹے دوتے کے علماء عزیز وقار اور آپ
نبی علیہ السلام دے عاشق و غلام جلوہ فرمائی ہوئے ماشاءاللہ با ذوق مجمعی کیونکہ ذوق ہوندہ بھی ہوندے ویچے جڑا ولی کو بھی مننے تے نبی کو بھی مننے کیونکہ جہاں نبی نال بندی ہے ولی نال نہیں بندی او بد ذوقہ تھی سکتا ہے نبی دا غلام نہیں تھی سکتا اس ٹائم دوہے چیزاں رل دین دا ول نکھار بھی آندہ ہے ول باغ تے اندر بہار بھی آندہ ہے حدیث مبارکہ میرا عنوان شروع تھی چکا ہے زیادہ تمہید دے اندر نہیں منجنا چاہتا کیونکہ قبلہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری اللہ وسائے مہروی صاحب نے حکم فرمایا سبق سنان واسطے میں حاضر تھیاں بس دعاؤں کو لاؤن واسطے اور تواریاں دعاؤں کو طالب کرن واسطے میں حاضر ہوں نبی علیہ السلام دا ارشاد فرمایا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پہلی دا محفل میلاد پہلے بھی تو ساں پورا مہینہ ربیع الاول شریف تک کرویں دے بھی رہے وے وین دے بھی رہے وے سن دے بھی رہے وے کیونکہ محفل آئیاں بھی سنیاں دے خاتے چیننا بین خاتے دول بہن نصاب کتابی اور فرمایا کہ محفل میلاد کرام دے کوئی نہ کوئی مقاصد ہونے پہ کوئی نہ کوئی مقصد ہونے پیا اور محفل میلاد کرام دے جڑے میں تارے سامنے مقاصد رکھنا چاہنا ترائے مقاصد ہیں پہ پہلا مقصد ہے پیا کہ رب دا شکر ادا کرنا چاہیے دوجا مقصد اگر نعمت ملے شکر تو بعد ول اس نعمت دا چرچا کرنا چاہیے تریجے نمبر دے نعمت ملے اور نعمت ملن بعد او دی خوشی دا اظہار کرنا چاہیے اور نعمت دا شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت ہے علماء کرام بیٹھے تائید کرے سے نعمت ملے نعمت دا شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت ہے نعمت ملے نعمت کا چرچا کرنا بھی قرآن تو ثابت ہے اور نعمت ملے نعمت خوشی دا اظہار کرنا بھی قرآن کیڑی چیز ہے جڑی ناجائز ہے دے اندر پہلی گال نعمت ملے نعمت شکر کرو نبی علیہ السلام دا فرمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر زیادہ دولت مند اگر کوئی شخص ہے دا وہ شخص ہے پیا جہدے کول رب نے اپنے ذکر کرنے والی زبان عطا کی دی اپنی یاد واسطے دل عطا کی دی جہدے کول رب دے ذکر والی زبان ہے جہدے کول رب کو یاد کرنا دل ہے پیا فرمایا انہیں کول کوئی ود دے دنیا دے اندر امیر بھی کوئی کہنے دولت مند ہے پیا اور دوجا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ او بندہ جیڑا بندہ مصیبت ہوتے کہ صبر کرے بیٹھے ہی بھی تو صحیح مصیبت ہوتے کہ صبر کرے اور نعمت ملن ہوتے کہ شکر کرے فرمایا رب کائنات ان کو بغیر حساب دے اجر عطا فرمائے دے لیکن سنیو مقدر دانا ہے اگر صبر کرو محرم دے اندر دا تسا اور ربیع الاول اندر خوشی دا اظہار نعمت دا اظہار کرو دا تسا محرم دے اندر صبر کرے دا سنی اور ربیع الاول دے اندر اس نعمت دا شکر کرے دا سنی مقدر ساری اندر آئے اور تریجی فرمان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اگر کوئی نعمت ملے وہ نعمت ملن تو کہ شکر ادا کرو اور فرمایا اگر کھانا کھاؤ سارے کھا دے آئے ہوئے جڑے کھا دے آئے تو اکو سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا کھانا کھا لو جس ٹائم تو کیا پڑھو الحمدللہ رب دا شکر ادا کرو اور فرمایا جڑا رب دا شکر ادا کرے کھانا کھاون دو بعد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا رب کائنات او کو روزہ دار دے برابر اجر و ثواب ادا فرمائے دے جڑا کھانا کھا دے
شکر ادا کرے تو خود جان دے کہ روزہ دار بستے کتنا اجر و ثواب ہے پیا اللہ رب نے فرمایا کہ میں اپنا بغیر حجاب دے دیدار ادا فرمیسا زیادہ یہ پاس نہیں منجنا چاہتے اور فرمایا چوتھا فرمان ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کوئی نعمت ادنا نہیں ہوتی جڑی نعمت عرف و اعلیٰ ہوتی ہے بھائی اور فرمایا کہ قیامت ادھی ہونے ایک ایسا شخص ہونے عابد ہونے عبادت گزار انہیں اپنی عبادت ذکر اللہ دے پاک بارگاہ دے اندر آکھنے کہ مولا میں بڑیاں عبادتاں کی دین میں بڑیاں ریاضتاں کی دین میں حج صدقات خیرات کی دین میرے نیک اعمال ہیں پہ رب کائنات فرمیسی اے بندہ تے کو اپنی عبادت یاد ہے میرا کرم بھول گئے میرا کرم تے کو یاد نہیں رہا رب کائنات فرمیسی اے فرشتیوں یہ کو لے دیو میری پاک بارگاہ دے اندر فرشتیوں سے بندے کو لے دے آسن اللہ پاک فرمیسی ہاں دسا کیڑے تک میں نعمت ادا کی دی ہیں اگر سی مولا نے میں کو ہر ایک نعمت ادا کی دی ہے لیکن میں نے تیری عبادت کی دی ہے تیری عبادت حق ادا کی دی ہے رب کائنات فرمیسی یہ جڑا بڑا حاجی بنا کھڑے جڑا بڑا نمازی بنا کھڑے اور یاد رکھے میرے آقا دا فرمان فرمایا سب تو زیادہ بندہ متکبر ہے دا جڑا عبادت کرتے آدھے کہ میں اللہ دی عبادت کی دی فرمائے رب کا شکر ادا کر کے تک رب نے اپنی پاک بارگاہ میں آمانی توفیق عطا نعرہ تکبیر حق چاہدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت بدی گال ہے کہ اللہ رب العزت کو مسجد اندر آمن دی توفیق رہتی ہے رب کا شکر ادا کرے مالک تیری کرم نوازی ہے پیتے ہیں اپنی پاک بارگاہ میں جبین جھکا منی توفیق عطا فرمائے واللہ السلام علیکم مسائل دے رہن پہ اختلافات دے رہن پہ مذاہب دے رہن پہ کی میں نماز پڑھی ہے کی میں نہیں پڑھنی اور عادن کے ایک چودھری صاحب ہے تھے اندھا نوکر ہے نا وہ نماز نہ پڑھتا آئی چودھری ناراض تھی گیا لیکن آج دے چودھری نہیں آتے آئی دن تو کم کر نماز چھوڑ انہیں کہا کہ تو نماز نہیں پڑھتا ناراض دیا وہاں کہا اچھا پہلی دفعہ شدہ مسجد رج گیا وضو کی دوسری جی میں پنہ ترٹا جی میں گڑا آندھ آئی وضو کر دے کیا دے دے وائن دے نیت کر دے کوئی اتحاد بدی کرے کوئی اتھے بدی کرے کوئی اتھے بدی کرے جھاٹتا سوچیں داریا یار میں کتھے کے ہاتھ بدھا آخر کار انہیں ہاتھ پچھو بات کی دے بیٹھے ہاتھ پچھو بات کی دے وہاں کہا بھئی چلو نماز پڑھ کے دے نہ نیٹھا جلے سارے نے انہاں کہا یار اللہ نہ بھولاوے یہ دا اے چودھری صاحب دا نوکر چلو ہو گیا چودھری صاحب کول میں نے چودھری صاحب کول گیا چودھری صاحب یہ تو نوکر گئے تھے کول پوچھو نہ ہر کہیں آپ تھی نظر نہیں آنی بیعت ہی نظر آن دیئے جڑا اتحاد بدی کرا ہے کو پتہ کہانی اور میں ٹھیک بدی کرا جڑا اتحاد بدی کرا ہوا کہ میں ٹھیک بدی کرا جڑا پچھو بدی کرا ہوا کہ میں نے ٹھیک بدی کرا کہ کوئی شودا گیا رہا پہلی دفعہ مسجد اندر چودھری صاحب نے جس نے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھا گیا تھے کی میں نماز پڑھ دے وہاں کہا جناب میں گیا نماز پڑھا واسطے وضو کی ٹائمی وضو کرتے ہی ٹائم ایک بندہ کوئی ٹائم اتھے گر بدی کھڑائی بے کوئی ٹائم اتھے بدی کھڑائی بے کوئی ٹائم اتھے گر بدی کھڑائی میں جو اتھے جگہ کوئی خالی ہے کہہ رہی جگہ خالی یا پہ میں یہ جا رہا دی باقی تھی میں لیکن سارا کیوں کہ طریقہ ہے صحابی کیونکہ ایسا اگر صحیح معنی نال فرمان مصطفیٰ سنیو تو مبارک ہوئے پئی تو ارہا او طریقہ ہے بیا جڑا فرمان مصطفیٰ تو ہی ثابت ہے قرآن خدا تو ہی ثابت ہے سبحان اللہ بلکل یہ آپ عقیدت قائم رکھنا میں ہلنا چلنا نہیں کوئی کچھ بھی آتا رہے گردن کٹیج بنے لیکن آپ نے عقیدت تو ذری نہیں ہٹنا اور فرمایا جس میں اللہ پاک فرمیسی کہ ان سارے اعمال ترکڑی دے ترازو دے تلاوڑے دے اندر رکھ دیو جس ٹائم رکھے ویسے اللہ پاک فرمیسی جتنیا میں کو نعمت عطا کی دین ساریاں نہیں ایک نعمت بیٹھے ہوئے ایک نعمت کیڑی نعمت فرمایا جڑا ادھر ایک دفعہ سہا آئے جڑا ایک دا سہا آئے ایک دفعہ سہا آئے ایک پڑھنے دے اندر رکھو سارے آئیاں نعمتہ جڑیاں عبادتیں ایک سیڈ دے فرمایا سارے انہیں عبادتہ کم تھی ویسے ایک دفعہ سہا جڑے آئے او بد ویسے
میں کو سو جڑی ایک ادنا نعمت ہے پئی ایندا اتنا طاقت اتنی اندر قوت ہے پئی تے جڑی نعمت عظما نبی علیہ السلام ہے پئی اودا کون مقابلہ کر سکتا اگر محبت نال بیٹھی رکھو سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ السلام نے علماء اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر اشارہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب کائنات نے اشارہ فرمایا اے لوگوں اے مومنوں میں ترت احسان فرمائے مالک کیڑی چیز دا احسان فرمائی سب ہر ایک نعمت عطا کی تھی احسان نہیں فرمایا اور اچھا سا کو عطا کی تھی احسان بھی جتلایا سا کو زبان عطا کی تھی احسان بھی جتلایا ہاتھ عطا کی تھی احسان بھی جتلایا پیر چلن واسطے تیرے احسان بھی جتلایا ہر ایک چیز عطا کی تھی احسان بھی جتایا فرمایا مولوی چپ کر ہر ایک تک نعمت عطا کی تھی امین جڑی نعمت عطا کو میں دیتے انہاں کو زوال ہے جڑی میں نعمت عطا کی تھی کو زوال نہیں بلکہ لمحہ بالما کمال ہی کمال زوال کہنے اکھ زائل تھی سکتی ہے زبان دیتی میں زبان ختم تھی سکتی ہے پیر دیتے میں پیر زائل تھی سکتن ختم تھی سکتن لیکن میں ایسی نعمت عطا کی دیئے جڑی ہر ایک لمحے دے اندر وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر لمحے دے اندر بلندیاں دے در بہندیرہ سے ہر ایک لمحہ دے اندر اپنے عروج ترک بہندیرہ سے فرمایا ہر ایک زمانہ آدھا ویسے ان اندر میرے محبوب دی شان اجاگر تے عرف و حالات دی ویسے اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں نعمتیں ایسی جنہ شکر ادا کرنا ہر حالت اندر باجے پہ پیا ضروری ہے پیا اگر میں کاری صاحب دا موبائل چالما ایک کاری صاحب دا لکھ روپے دا موبائل ہوئے میں کو اے دے من بل واپس لے لمن احسان ہے دے من چیز آکن کر سے میں واپس لے لمن یہ دا احسان کیا نہیں نا بیٹھے کہنے جو سمجھتے کہنے بیٹھے وقت تھوڑا بس اختصار اندر اپنی حاضری کو پیش کرنا میرا تھوڑا جا ٹائم رہے گی موبائل دے میں اللہ کر سے میں واپس دوں واپس چیز دے لیلہ میں احسان ہے کہہ نہیں نا سمجھ گیا ہے گال میں رب نے اپنا محبوب عطا کی دے اے یار سمجھے کہنے بیٹھے کتے میں تو سنو بیٹھے کتے میں یار تو سنو رب نے اپنا محبوب عطا کی دے بل دے واپس اگر لیلہ بیانا نہ کیا میں احسان کرتے کی دے رب نے دے واپس نہیں کیتا فرمایا میں درد احسان ہے پیا پتہ چل گیا محبوب سارے بچ موجود ہے رب دا احسان بھی سکتا چیز دے واپس لیلہ نہیں احسان نہیں چیز دے بل او کوندنا لبھامنا او پجار دن رامے لا دیونا بھی اے احسان عقید ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں توڑ دے احسان فرمائے اے مالک کو خینات کہنے بندر احسان فرمائے کو جاتے نا سا ملاد نہیں کرنے اسا جھنڈیاں نہیں لینے اسا لیٹنگ نہیں لینے میں کہ بدبختہ تیرے مقدد اندر جو ہے کہنا آکے کیا وجہ کیا کہیں میں کہ رب نے فرمایا علی المؤمنین علی المؤمنین میں احسان بھی مومنہ نے کی دے جس نے ہے بھی احسان مومنہ دے رب نے اپنا محبوب عطا بھی مومنہ کو کی دے پل خوشی بھی ہوئے کرے سن پل جشن بھی ہوئے منے سن آمد ذکر بھی ہوئے کرے سن حضور پاک نشان کو بھی ہوئے بیان کرے سن پل جھنڈیاں بھی ہوئے لے سن پتہ چلا تو مومن نہیں میں تو کافر ہے اگر تو مومن ہوگا دا محبوب دے آمد جشن ضرور اگر تو ہوندہ مومن نبال حضور دی آمدہ جشن ضرور کریا اور میرے آقا علیہ السلام دے غلام یہ بھی یاد رکھے مطلع کہ بل احسان کرنا بل احسان کرتے سارا طریقہ ہوتا نا کوئی کہنا احسان چھوٹا موٹا جے کام کرے جنا بلو کو ساری زندگی مسل تک یاد ہے میں تنہ اتنی اچھائی کی دے بھلائی کی دے تو اتنا بے دی تھی گئے تیری آنکھ جہاں یا بھی کہنی میرے احسان کو تو بھول گئے رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان علیو لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذاب اے ایمان علیو ایک دو جدنال احسان کر دینا بل احسان
احسان کو جتوا ہے نا اے نا کیسا احسان کرے میں اگر کو ازار ول مننے احسان کر دے الازا کو تکلیف نہیں دیونی کو ول جتوا منا نہیں میں اگر یہ کچھ کرے سونا بل سارے عمل تھے ذہن تھی ویسے بل تو احسان کرنا فائدہ کہنے اے مالک تو احسان ادھے کہ کرے ول احسان جتوا ہے نا میں کہ تو خود خالق مالک